ہمیں اپنی زندگی کو مشقت، یہ قرآن کے مثالیں ہمارے لیے عبرت ہیں، عبرت۔ ہمیں اپنی زندگی میں پہنچنا ہے ایک منزل پر، لیکن راستہ ہمیں چننا ہے کہ حلال راستے سے جائیں یا حرام راستے سے جائیں۔ مولانا صاحب کوئی مثال ہے آپ کے پاس کہ ہمارے لیے رزق مقسوم ہے، ہم چاہیں تو اسے حلال سے لے لیں یا حرام سے لے لیں؟ میں نے کہا بالکل مقسوم رزق کی مثال بھی ہمارے پاس یہی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کو لے کے واپس آ رہے ہیں، کھڑا کیا، ایک شخص کو بلایا تاکہ اسے تھوڑی دیر کے لیے پکڑ کے رکھو، میں اندر سے آتا ہوں، غور کریں، میں آتا ہوں۔ امام نے زرہ اس کے ہاتھوں میں دیا، لجام اس کے ہاتھوں میں دیا، لجام کو اس نے پکڑا، امام اندر چلے گئے۔ جب امام واپس آئے تو کیا دیکھا کہ زرہ نہیں ہے، یعنی انسان غائب ہے، جانور اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، یعنی جسے حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا وہ غائب ہو گیا، اور خود جس کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا وہ جانور یعنی گھوڑا کھڑا ہوا ہے۔ امام نے دیکھا کہ زرہ غائب ہے، امام فوراً پلٹے اور دکانوں پہ جا کے دیکھا، دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ میری زرہ پڑی ہوئی ہے۔ امام نے اس دکاندار سے پوچھا کہ بھائی یہ زرہ؟ کہا بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے بیچ رہا ہے؟ کہا 2 دینار میں۔ کہا ابھی تو لا کے کسی نے بیچا ہے مجھے۔ تو امام نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ 2 دینار میں گھر کے اندر سے لے کے آیا تھا اسے اس کی اجرت دینے کے لیے، اس لیے کہ اس کے نصیب میں یہ 2 دینار آج خدا نے لکھا تھا، لیکن وہ ذرا سا صبر نہیں کر سکا، ذرا سا بے صبرا ہو گیا، اسے اللہ کے رازق ہونے پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے اس نے کیا کیا، میری زرہ کو چوری کیا اور لا کے تمہیں وہی 2 دینار میں بیچ دیا۔ 2 دینار وہی ملا اسے، اگر علی اپنے ہاتھوں سے دیتے تو وقت کے امام کے ہاتھوں سے حلال ملتا، لیکن اسے فروخت کر کے، چوری کر کے، جا کے بیچ کے وہی 2 دینار لیا، لیکن حرام طریقے سے لیا۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ تقوی کی کمزوری ہے انسان کے۔ ایمان اور تقوی جب مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ کے رازق ہونے پر انسان کو اعتبار ہو جاتا ہے، وہ مال دولت زمین جائیداد کے چکر میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ اپنے معاشرے میں خلفشار نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے جتنا خدا مجھے دینا چاہے گا وہ میرے حق میں کہیں نہ کہیں سے آ جائے۔